ضمانت کی. فرمایا کہ مجھے اس پر فخر ہے اور ان کے فرشتوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف کو کس طرح سیدھی کرتے تھے اس پر میں گفتگو کروں گا. تو کل کے درس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ شرائط نماز. آج فرائض نماز سے پہلے ایک حدیث پاک نماز کی اہمیت. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. نماز کے جہاں اور بینیفٹس ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بندہ برائی سے رک جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، زبان کے گناہ سے رک جاتا ہے، آنکھ کے گناہ سے رک جاتا ہے، ہاتھ کے گناہ سے رک جاتا ہے، اعضائے جسمانی. یہ جو بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا تو یہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اور فقہاء اکرام نے اس کو تفصیل سے لکھا کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. کون سے اعضاء پر ہوتا ہے؟ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر لگتے ہیں، پاؤں تو آلریڈی ہوتے ہی ہیں تو پھر گھٹنے زمین پر لگتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر لگتے ہیں، پھر ناک زمین پر لگتا ہے، پھر پیشانی زمین پر لگتی ہے. تو یہ اعضاء 7 اعضاء کے اوپر سجدہ جو ہے یہ جب بندہ 7 اعضاء کے ساتھ جب سجدہ کرتا ہے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر جب ان 7 اعضاء کے ساتھ جب بندہ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے انسان کے جسم کا ہر حصہ سجدے میں چلا جاتا ہے. انسان کے جسم کا ہر پارٹ آف دا باڈی، چاہے وہ ظاہری ہو یا اندر کا پارٹ ہو، آنتڑیاں ہوں، دل ہو، جو ہے وہ لیور ہو، یا انسان کا جو اندر کا سسٹم ہو وہ، یا باہر کا سسٹم ہو. جب بندہ دیکھیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ساری انگلیاں جاتی ہیں، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سر اور ناک جو ہے یہ بھی قبلے کی طرف جھک، سر بھی قبلے کی طرف جھک جاتا ہے. انسان کی یہ جو پیٹھ ہے یہ بھی قبلے کی طرف جھک جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے انسان پورے کا پورا جب سجدے کے اندر جاتا ہے حالت سجدہ میں تو اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جھک نہ جائے. کیونکہ انسان جب آیا تھا تو بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا، اب اس پر اللہ کے انوار نازل ہونا شروع ہو گئے، اس پر نماز کی حالت میں رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی، اس پر نماز کی حالت میں سکینہ نازل ہونا شروع ہو گئی. جتنا بندے کا خشوع ہوگا، جتنا بندے کا تقویٰ ہوگا، جتنا بندے کی طہارت ہوگی، جتنا بندے کی نماز کے اندر صحت ہوگی، جتنے بندے کی نماز کی ادائیگی اچھی ہوگی، اتنا اس کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کیفیات طاری ہوتی ہیں. تو پھر جب آیا تھا تو سیدھا کھڑا تھا، اب عاجزی آنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ جھک گیا. جب جھکا تو اور کرم ہوا، نور اور پڑ گیا، اب گھٹنوں کے بل ہو گیا اور عاجزی آ گئی. جب گھٹنوں کے بل ہوا تو اور عاجزی آئی اور کرم ہو گیا، اب ہاتھ بھی زمین پر رکھ دیے. جب ہاتھ بھی زمین پر رکھ کے اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے جب بالکل گھٹنے اور ہاتھ دونوں زمین پر رکھ دیے، اپنے آپ کو گرا دیا. تو یہ دیکھیں نا جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں گھٹنوں کے بل ہو جا. یہ جڑے تھانے بھی پولیس بھی جڑے پرچے خرچے کرتے ہیں انہوں نے زیادہ گھٹنے دے بل کر دیں. تو کیا ہوتا ہے پھر جب سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ وہ تو اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، لیکن اس پر انوار کی بارش کا کیا عالم ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ جب سبحان ربی العالی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کی تسبیح آسمان پر پہنچ رہی ہے، اس کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ سبحان ربی کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے لبیک عبدی کی صدا آتی ہے. کیوں؟ کہ اپنے رب کے لیے اس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا. تو نماز عاجزی ان کے ساری عطا فرماتی ہے. کہ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اچھا کس طرح روکتی ہے؟ اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یعنی جڑا نماز دا پابند ہو گیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، خدا کی طرف سے اس پر کرم ہو جاتا ہے. اگر غلطی سے یا بے خیالی سے اس کا قدم گناہ کی طرف بڑھ بھی جائے تو اللہ اس کو کرم سے روک دیتا ہے، اس کا جو تقویٰ اس کو مجبور کر دیتا ہے. لیکن جب انسان جو بندہ گناہ کا عادی نہ ہو، اس کے اگر کہیں
بے خیالی میں گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، یہ تقوی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کو امام بہقی نے بھی نقل فرمایا ہے اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ ایمان لاتے، قریب آتے، ان کو جب نماز کا ذوق پیدا کرتے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو نمازی بننے کا نسخہ بتایا کہ بندہ نمازی کیسے بنے۔ اگر آپ چاہیں کہ بس میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور مجھے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میں نمازی بن جاؤں، تو اس کا طریقہ کار کیا کہ میں شیطان کے چنگل سے بچوں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا طریقہ کار یہ کہ بندہ ایک نیت کرے۔ کیا کرے؟ اور وہ نیت یہ کرے کہ میں 40 دن تک نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑوں گا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو الا، لیکن وہ یہ نیت کر لے کہ میں 40 دن تک نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور اس نیت سے پڑھوں گا کہ میں امام کے ساتھ تکبیر اولا میں شریک ہوں۔ کیا ہوگا؟ یہ نیت کر کے بندہ یہ نیت کرنے کے پہلے میں 40 دن نمازوں کی کیا کروں گا؟ پابندی کروں گا۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جس شخص نے 40 روز تک باجماعت نماز کو ادا کرنا شروع کیا یا ادا کرنے کی نیت کی یا نماز کو سٹارٹ کیا، اور یہ نیت کی کہ میں 40 دن تک نماز چاہے جتنے بھی پڑھا جب باجماعت پڑھاں گا، اور تکبیرات اولا میں اپنے فوت نہیں ہونے دوں گا، تو فرمایا کہ یدرک کل تکبیرات الاولا، فرمایا کہ بندہ یہ نیت کرے کہ میں 40 روز تک نماز اس نیت سے پڑھوں گا کہ میں تکبیرات اولا، پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہوں گا، پہلی تکبیر کو پاؤں گا، اور میں جو ہے وہ نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کر گیا، کیا فرمایا؟ اگر وہ یہ کام، اچھا یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا، 40 دن میں تو کوئی نماز معاف تو نہیں ہے نا، نماز تو پڑھنی ہی ہے نا، تو بندہ اس کا اہتمام کر لے۔ اور پھر کیا ہو؟ فرمایا کیا ہوگا؟ کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھے گا۔ خدا استے اتے 2 اس نے ایسے برات مراد ہے کہ اللہ اس نے 2 ایسے انعامات عطا فرما دے گا۔ خدا اس کو 2 چیزوں کو اللہ کی طرف سے اسے 2 چیزیں عطا کر دی جائیں گی، اور وہ کیا براتیں ہوں گی؟ سب سے پہلی برات کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ براۃ من النار، سب سے پہلی برات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ 40 دن مسلسل تکبیرات اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے والے شخص کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 براعتیں عطا فرمائے گا، اور ان میں سے پہلی براعت کیا ہوگی؟ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آپ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ کتنے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، سرکار منبر پر بیٹھے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، قم، کھڑا ہو جا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے نا مسجد کے بیچ میں، بھری ہوئی مسجد، اور ہر صحابی، جمعے کا اجتماع، سرکار منبر پر بیٹھے ہیں، ہر صحابی رسول کی نظر چہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھی کہ پورے اجتماع سے سرکار نے اکیلے حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ کوئی بات خاص ہے؟
جب سارے صحابہ سرکار صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے نا، حضور علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کیا، یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے میرے ابو بکر اس صحابہ کے اجتماع میں میں مصطفیٰ تیرے لیے اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ بس یہ اعلان کرنا تھا، سرکار کے منہ سے نکلنا تھا۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے ان الفاظ کی لاج کس طرح رکھی؟ اللہ نے وہی نازل فرمائی اور کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو کہہ دیا کہ جہنم سے آزاد ہے، فرمایا رب بھی وہی کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہے۔ کیوں؟ کہ ابو بکر نے معیت مصطفیٰ میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، عشق مصطفیٰ میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا کہ وہ اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا سے نکلا ہو۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ اکرام کو کھڑا کیا جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضور نے ایک ایک کا نام لے کر کہا، یا ابا بکر انت فی الجنہ، یا عمر انت فی الجنہ، یا عثمان انت فی الجنہ، یا علی انت فی الجنہ، یا طلحہ انت فی الجنہ، یا زبیر انت فی الجنہ۔ اس طرح 10 صحابہ اکرام کے نام لے کر حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام ان کو کیا کرتے تھے؟ مبارک دیتے تھے۔ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور حضور نے اپنے کسی بھی امتی کو قیامت تک محروم نہیں کیا، اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک کرائیٹیریا بتا دیا، اس کرائیٹیریا پہ میرا جو بھی امتی جائے گا میں اس کو جہنم سے آزاد ہونے کی سند دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن ذرا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا فرمایا حضور نے کہ جس من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرات الاولی، کہ جس شخص نے 40 روز تک جماعت کے ساتھ نماز اس کیفیت میں پائی کہ اس نے تکبیر اولی کو پایا، وہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ شریک ہوا، کتب لہ براءتان، اللہ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دے گا، یہ خدا کی طرف سے ہوگا، اور اللہ لکھنے والا ہے اور مصطفیٰ اس کی ضمانت دینے والے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پہلی کیا ہے؟ براءۃ من النار، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، اور دوسری کیا ہے؟ براءۃ من النفاق، اللہ اکبر، خدا اس کو منافقت تو پاک کر دے گا، اللہ اس کو نفاق سے پاک کر دے گا۔ نفاق کہتے ہیں کہ انسان کا اندر پاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اندر پاک ہو جائے۔ اب دیکھیں حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضور یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور جس وقت وہ سرکار کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور حضور ان پر نظر کرم فرماتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کو اندروں پاک کر دیتے تھے، ان کا باطن بھی پاک ہو جاتا تھا جس طرح ان کا ظاہر پاک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا کہ میرے ہر امتی کا باطن پاک ہو سکتا ہے، میرا ہر امتی ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ پاکی حاصل کر کے نماز ادا کرے، اور نماز بھی با جماعت ادا کرے، اور اپنی زندگی میں جماعت کو قضا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور جماعت کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، نماز کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا کہ خدا بند قدوس اس کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک کر دے گا، جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ یہ اس حدیث پاک کا نتیجہ ہے۔ یہ چونکہ ساتھ ساتھ فرائض چل رہے ہیں نماز کے، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ساتھ نماز کی اہمیت بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، کل ہم نے نماز کے شرائط سیکھے تھے۔ کتنے شرائط تھے؟ 7۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کے اندر چند چیزیں ہیں جو فرض ہیں، ان کی تعداد بھی بعد نے لکھا کہ 7 ہے، اور ان کی نماز کے فرائض بھی 7 ہیں اور شرائط بھی 7 ہیں، اور بعد نے شرائط کو بھی فرائض کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو ان میں سے پہلا کیا تھا؟ بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا ستر عورت کا پاک ہونا، چوتھا جو ہے وہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، 5واں نماز کا وقت کا ہونا، 6واں قبلے کی طرف رخ ہونا، اور 7واں نماز کی نیت کرنا۔ اسی طریقے سے نماز کے جو فرائض جو نماز کے اندر ہیں ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کو شروع کرنا۔ اللہ اکبر،
تکبیر تحریمہ نماز کے اندر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ دیتا تو اب اس پر ہر قسم کے جو چاہے وہ نیک کام ہو یا کوئی ایسا ضروری کام ہو جس کو کرنے سے غیر نماز میں ثواب ملتا ہے، اب وہ نماز میں نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی آپ کو سلام دے تو حکم کیا ہے کہ سلام کا جواب دو، واجب ہے تمہارے اوپر جواب دینا، لیکن بندہ اللہ اکبر کہہ دے، کوئی پیچھے لکھ سلام کرتا رہے، بندے اس طرف جواب ہے نہیں دینا، کیونکہ اب وہ تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہے، اب اس سے اب نماز کے علاوہ جو امور ہیں اس کے اوپر حرام ہو گئے ہیں، اب وہ صرف اپنے رب کی بندگی کے لیے کھڑا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ پڑھے، خضوع کے ساتھ پڑھے، حضوری قلب کے ساتھ پڑھے۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے نماز کے اندر، واجبات میں سے بھی آتا ہے، اور تو خود تکبیر تحریمہ کو فرض قرار دیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، جس کو میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے لیکن تحدیث نعمت کے طور پر دوہرا دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب امام شافعی ان کے نزدیک ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اس طرح کندھوں تک اٹھاؤ، اور ایک امام کے نزدیک ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو سر تک اٹھاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اور اس طرح اٹھا کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں اور ہاتھ کی ہتھیلی اور یہ انگلیاں یہ بالکل قبلے کی طرف ہوں، اس طریقے سے یہ کان کی لو کے ساتھ انگوٹھا لگاؤ، یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس طرح ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر تینوں حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کندھوں تک اٹھاؤ، شوافی اس حدیث کو دلیل بنا کے کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ائمہ کو حضور نے فرمایا سر تک اٹھا، وہ سر کو اٹھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جب میں نماز کی تکبیر تحریمہ کے مسئلے پر میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ مسئلہ ایک ہے اور حدیثیں تین ہیں، اور تینوں حدیثوں میں عمل بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے غور کیا کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، تو پھر امام اعظم دیکھیں یہ جو فقہا ہوتے ہیں نا، خدا ان کے سینے کو کس طرح روشن کرتا ہے، ان کے اندر علم کی گرہیں جب کھلتی ہیں، علم کا نور پھیلتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے پھر اپنے مسئلہ لکھا۔ آپ نے کہا تکبیر تحریمہ کہتے ہو کہ ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھاؤ، یہ دیکھیں میری طرف، یہ ہاتھ کے کی طرف ہو اور یہ انگوٹھا کان کی لو کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ فرمایا جب اس طرح اللہ اکبر کہیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ کندھے کے برابر، مڈل والا حصہ یہ کان کے برابر، یہ ہاتھ کی یہ انگلیوں کا یہ حصہ سر کے برابر، اور میں ایک عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ کتنا بڑا، کتنا اس کے اندر نقطہ آفرینی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے اندر فرض ہے۔ نماز میں قیام، سیدھا کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ قیام نماز کے اندر فرض ہے۔ قرات نماز کے اندر فرض ہے۔ کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے نماز کے اندر رکوع فرض ہے، نماز کے اندر سجدہ فرض ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، اور نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یعنی سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جب نماز میں قیام کی حالت میں ہو تو ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نزدیک، اچھا بڑی ایک عجیب بات ہے، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے، مثلا بہت، چلو اس پر میں کل گفتگو کروں گا کیونکہ میں نے اگر ابھی گفتگو کی تو ٹائم جو ہے وہ نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پر میں کل تفصیل سے گفتگو کروں۔ تو یہ نماز کے کتنے ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ اب جو ہے نا اس میں پہلے جو روایت گزری تھی کہ صفوں کو حضور کیا کراتے تھے؟ سیدھا کراتے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی صف کو سیدھا کر لیں، کیا خیال ہے؟ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ سارے حضرات یہ پہلی صف اجازت، تو آپ نے اس کو دکھانا ہے، پھر میں ساتھ ساتھ ان کو بتاؤں گا کہ ہم نے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ پہلی صف میں آ جائیں، یہ صف میں ہے میرے سامنے، آپ کے یہاں پیچھے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہر مسلے کے اوپر یہ پٹی بنی ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ والی، یہ مسلے کے شروع میں آتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جب نماز صف ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے؟ اس پٹی کو ہم فالو نہیں کرتے، ہر نمازی کو اس پٹی کو فالو کرنا ہے۔ کون سی پٹی کو؟ یہ والی جو پٹی، یہ مسلے کی یہ جو پٹی ہے یہ والی، اس پٹی کو ہم نے فالو کرنا، اور کیسے فالو کرنا ہے یہ دیکھیں۔
इस पट्टी के ऊपर हमारे पांव की एड़ी आनी चाहिए। देखें ये, अच्छा थफ टेढ़ी कैसे होती है, हमारा पांव इधर आ जाता है, हम पांव को पीछे रेड लाइन पर ले जाते हैं, तो रेड लाइन तो वैसे भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रेड लाइन वैसे भी क्रॉस है नहीं करनी चाहिए। तो सफ सीधी कैसे होगी, सफ इस तरह सीधी होगी। देखें आप, ये पट्टी है ना, ये हमारी जो एड़ी का कोना है ना, ये इस पट्टी पे आए, ये सब खड़े हो जाए। आप पीछे से इनको इनके पांव दिखाएं सब। हर आदमी अपनी पांव की एड़ी को इस पट्टी के ऊपर रखे, यहां जाएगी तो सब टेढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा इस पट्टी से हम अगर पांव आगे कर देंगे, यहाँ पे बात होगी तो पड़ हो जाते क्या हो जाते, आगे करेंगे फिर भी सब टेढ़ी है, पट्टी से पीछे रेड लाइन पर ले जाएंगे फिर भी सब टेढ़ी है। अब ये लाइन लगी हुई है, ये बिल्कुल ये येलो लाइन है हमारे मसाले के मुताबिक, या किसी तरीके से दूसरी मसलों के अंदर भी इसी तरह मसाले यूज होते हैं। तो सब को सीधा करने का ये तरीका, ये देखें आप, बिल्कुल ये पटरी के ऊपर यहाँ जब पांव की एड़ी आएगी, अभी आप देख सकते हैं हमारी सब बिल्कुल सीधी है, इसको कोई सीधा करने की जरूरत ही नहीं। तो ये चीज ध्यान के अंदर रखिएगा, जब भी आप खड़े हों तो क्या करें, हमारी सब पांव की जो एड़ी है ये एड़ी जो है वो इस पट्टी के ऊपर होनी चाहिए, पीछे आएगी तो सख्त एड़ी, इस पट्टी से हम आगे निकलेंगे तो सख्त एड़ी। तो ये एक बिल्कुल लाइन लगी हुई है, हमने इस लाइन को क्या करना है, फॉलो करना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों की सफ़ें सीधी नहीं होती, खुदा उनके दिल टेढ़े कर देता है। एक बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ में बाकायदा नेज़ा होता था और आप फरमाया करते थे कि इस्तफ़ू सुफ़ूफ़कुम रहीमकुमुल्लाह। और एक मौके के ऊपर आप सफ़ सीधी करा रहे थे तो एक सहाबी रसूल खड़े थे, उनका नाम था हजरत सव्वाद रज़ियल्लाहु ताला। क्या था, अच्छा वो थोड़े से जो है ना इस तरीके से जरा कितने आगे आ गए, तो सफ से क्या हो गए, आगे हो गए। अब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में क्या था, नेज़ा था, तो सरकार जो आप थोड़ा सा आगे, हुज़ूर ने इस तरह नेज़ा उनके इस तरह पेट में लगा कर उनको पीछे किया, पीछे धकेला। अच्छा जब पीछे धकेला तो उनका तैमत बांधा हुआ था, चादर बांधी हुई थी, उनका पेट यहाँ से नंगा था, तो उनको थोड़ी सी क्या हुई, तकलीफ हुई। तो उन्होंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप तो कायनात में इंसाफ करने के लिए आए हैं, तो आपने नेज़े के साथ मुझे तकलीफ पहुंचाई है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं क़िसास लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया आ जा। क्या फरमाया? तो दुनिया में कोई ऐसा भी निज़ाम अदल होगा कि जज अपने आप को पेश कर दे कि जा आ जा, तू ही मेरे को इंसाफ कर ले। आजकल तो जज भी दिखते हैं ना, आजकल इंसाफ भी दिखता है। जब उन्होंने कहा जी कि हुज़ूर ने फरमाया कि आ जा, वो आगे बढ़े, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेट के ऊपर क्या थी, चादर थी। तो उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत सव्वाद ने कि या रसूल अल्लाह, मेरा पेट तो नंगा था, आपका पेट तो उसके ऊपर तो चादर है, तो क्या कैसे बदला होगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह हाथ से चादर हटाई, फरमाया आ जा, नेज़ा उसको पेश किया, ये ले। तो उन्होंने नेज़ा क्या लेना था, वो आगे बढ़े और सरकार के साथ चिमड़ कर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन मुबारक का, आपके पेट का बोसा ले लिया और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी इतनी मजाल कहाँ, मेरी नीयत ये थी कि मेरा जिस्म आपके जिस्म को मस हो जाए ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। इस हद तक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये दिखाया कि आप इस तरफ से भी आप हर आदमी अपनी तरफ देखें, देखिए लाइन हमारी सीधी है, बिल्कुल सीधी है लाइन, इसमें कोई चीज दूरी नहीं कर सकते। अब हमारी खराबी कहां से होती है, या तो हमारा पांव पट्टी से पीछे आ जाता है, या हम पट्टी से आगे ले जाते हैं। यहां से आगे सफ क्या होती है, टेढ़ी होती है। ये दिस इज द क्राइटेरिया, दिस लाइन, फॉलो द दिस लाइन। इस लाइन को आप फॉलो करेंगे, यहाँ पर ये काली पट्टी है ना, इससे अंदर हमारे पांव की एड़ी की आखिरी हद होनी चाहिए। इसको जब आप फॉलो करेंगे, हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों, आइंदा इसका एहतमाम करें। इंशाल्लाह आप लोग जब सफ बनाना सीख लेंगे, सीधी कर लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह एक दिन सबको जुमे में भी ये इस तरह सीधी करा दूंगा, ताकि सफा का रोना मुक जाए कि हर रोज कोई ना कोई फटा होता है, फलाना आगे हो गया, फलाना पीछे हो गया। तो अब कोई भी ना आगे होगा ना पीछे होगा। क्या वजह होगी कि हम असल में सीधा खड़े नहीं होते, हम फॉलो नहीं करते। ये पांव की एड़ी को इस पट्टी से हमने आगे ना बढ़ाना है, ना इससे पीछे जाना है। यहाँ के ये बिल्कुल आखिरी हद है, ये देखें आप,
یہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس یہاں آپ اپنا پاؤں رکھیں گے آپ کی صف بالکل سیدھی، آٹومیٹک صف ہماری سیدھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ادھر ہی بیٹھ جائیں تبھی ذکر کر لیں تھوڑا سا. ماشاء اللہ سبحان اللہ.